ہندوستان میں بھی غوث پاک کا فیضان جس نے دیکھا ہے، اب آپ اس کا بیان سنیے۔ غوث پاک کا فیضان ہندوستان میں کس نے دیکھا ہے؟ دیدار کیا ہے کس نے؟ حضور کا بھی دیدار کیا ہے اور غوث پاک کو بھی دیکھا ہے۔ وہ ہندوستان میں کون ہے خوش نصیب معلوم؟ دہلی کے اندر ان کا مزار ہے، ان کا نام ہے حضرت امیر خسرو، سبحان اللہ، جو سرکار نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں، سرکار نظام الدین اولیاء کے عاشق ہیں۔ آؤ، وہ ایسے عاشق ہیں، وہ ایسے اپنے پیر کے مرید ہیں۔ اگر بندے کو چاہیے کہ میں اپنے پیر سے محبت کیسی کروں تو وہ امیر خسرو کو دیکھ لے، سبحان اللہ۔ حضرت امیر خسرو یہ وہ ہیں جنہوں نے غریب نواز کو بھی دیکھا، غوث پاک کو بھی دیکھا، مدینے والے سرکار کو بھی دیکھا، خواجہ نظام الدین اولیاء کو بھی دیکھا۔ دیکھا تو ہے لیکن دکھایا کس نے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، دیکھا تو ہے لیکن دکھایا کس نے؟ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ یہ ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم ان کے دربار میں ان کے غلام بننے کے قابل بنو، اپنے چہرے پہ داڑیاں سجاؤ، داڑیاں، اپنے عمل میں نماز کو پیدا کرو، سچے پکے مسلمان بنو۔ کہ امیر خسرو کی بات، حضرت امیر خسرو نے حضور کا بھی دیدار کیا، اپنے پیر کا بھی دیدار کیا۔ اب دیکھیں کرایا کس نے؟ کیوں؟ کیونکہ محبت کے بعد سب کچھ ملتا ہے، بغیر محبت کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ حضرت امیر خسرو پانی پت میں حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے، دن جمعرات کا ہے، محفل سجی ہوئی ہے، سرکار حضرت امیر خسرو وہاں جا کر کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہم اور آپ محفل سجا کے بیٹھے نا، ایسی محفل لگی ہے، سارے بزرگ، سارے عالم، سارے محدث اور حضور سیدنا حضرت ابو علی شاہ قلندر کے چاہنے والے محفل سجا کے بیٹھے، دن جمعرات کا ہے، محفل لگ گئی، بیٹھ گئے۔ سرکار ابو علی قلندر نے اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کی اور آنکھوں کو بند کیا اور تمام لوگوں کو حاضر کیا، اور حاضر کرنے کے بعد جب سب نے اپنی آنکھیں بند کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو علی شاہ قلندر اپنے ماننے والے مریدوں کو اور امیر خسرو کو حضور کی بارگاہ میں لے گئے، سبحان اللہ۔ آنکھیں بند کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کا جلوہ سامنے ہے، حضور کی محفل سامنے ہے۔ ابو علی شاہ قلندر کی ایسی محفل کہ حضور کی محفل کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ مدینے سے جڑ گیا، اور جتنے لوگ ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں بیٹھے تھے سب کے سب جناب محمد رسول اللہ کا دیدار کر رہے تھے۔ پیر ہو تو ایسا کہ رسول اللہ کا دیدار کرا دے، رسول اللہ سے ملا دے۔ آج ہمارے دھار میں، سکھیڑا میں ایسے ایسے پیر ملیں گے کہ تو مرے گا تو تیرا مزار، میں مروں گا تو میرا مزار، کہ تو مرے گا تو تو میرا مزار بنائے گا، میں مروں گا تو بنائے گا، تو میرا پیر ہے اور میں تیرا پیر ہوں، خواہ خواہ کی جہالت۔ اور یہ کام کرنا سب سے بڑا جرم ہے، جرم۔ یہ اللہ والوں کا کام ہے، ہم جیسے جاہلوں کا کام تھوڑی ہے۔ ہم عالم بن گئے لیکن ہمیں ابھی اجازت نہیں ہے کسی کو مرید بنانے کی۔ غلط بات کہہ رہا ہوں کہ میں؟ ہم عالم بننے کے بعد بھی ابھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کسی کو مرید بنائیں۔ پھر ان سکھیڑا والوں کو اور ان دھان والوں کو کس نے یہ کہہ دیا کہ تم لوگوں کو مرید بناؤ؟ اللہ کی قسم یہ سب کے سب شیطان کے مرید ہیں۔ اس لیے جو غوث پاک کا مرید نہیں وہ شیطان کا مرید ہے، اور جو غوث پاک کا مرید ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کا مرید ہے۔ یہ حق بات کہہ رہا ہوں میں، اور حق بات کرنے کے لیے میں یہاں سینکڑوں کتابوں سے دلیل پیش کر سکتا ہوں، اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ امیر خسرو کے پیر نے انہیں رسول اللہ سے ملا دیا، اور تمہارے ایسے پیروں نے قوالی ہو رہی ہے تو تمہیں جھوم رہے ہو، اور اذان ہو رہی ہے تو تمہارا سر سجدے میں جھک نہیں رہا۔ تو جو پیر تمہیں مسجد تک نہ لے جا سکے وہ جنت تک کیا لے کے جائے گا؟ امیر خسرو نے کہا ایسے پیر کا دامن تھامو جو تمہیں اللہ سے اور رسول اللہ سے رشتہ مضبوط کرا دے۔ اب سنو، محفل سجی ہے، سرکار ابو علی شاہ قلندر سارے لوگ حضور کا دیدار کر رہے ہیں، محفل سجی ہوئی ہے۔ محفل سجنے کے بعد جب آنکھیں کھلی تو ابو علی شاہ قلندر نے کہا اے امیر خسرو، اس محفل میں حضور بھی جلوہ فرما ہے، ابو بکر عمر سب جلوہ فرما ہے، لیکن تمہارے پیر نظام الدین اولیاء نہیں ہیں۔ کیا تم نے اپنے پیر کو دیکھا ہے؟ تو اب نظام الدین اولیاء سرکار دلی کے سلطان ہے، سبحان اللہ، اور یہ ان کے مرید تھے امیر خسرو۔ کہا کہ حضور ہاں میں نے امیر خسرو کہتے حضور میں نے اپنے پیر کو نہیں دیکھا۔ کہا کہ جب تو نے اپنے پیر کو نہیں دیکھا تو بتا کہ تیرا پیر ہے کہاں؟ اب یہ بات ان کے دل پہ لگ گئی کہ یار میرے پیر کے بارے میں ایسا بول دیا، کیونکہ جذبہ ہوتا ہے آدمی کے دل میں، محبت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا پیر اس محفل میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ واپس پانی پت سے آئے ابو علی شاہ قلندر سے مل کے
دلی آئے اور سرکار نظام الدین اولیاء سے کہا حضور میں ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں گیا اور میں نے دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں سب پہنچ گئے، سب وہاں پہ محفل سجی ہوئی ہے، اللہ کی حمد و تعریف ہو رہی ہے، لیکن ابو علی شاہ قلندر نے کہا کہ آپ اس محفل میں نہیں آتے، آپ اس محفل میں نہیں دکھتے۔ اللہ اکبر۔ اب نظام الدین اولیاء کا مقام دیکھیں، فرماتے ہیں اب کی بار جا ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں اور جا کے بیٹھنا، اور جب حضور کا دیدار ہو، جب محفل میں حضور تشریف لائے تو خود حضور سے پوچھنا کہ میرا پیر کہاں ہے۔ حضور سے پوچھنا۔ ابو علی شاہ قلندر نے کہا نا کہ تیرا پیر کہاں ہے، لیکن جا ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں جا کے پوچھنا کہ جناب والا کہ حضور یہ بتا دیجئے کہ میرا پیر نظام الدین اولیاء کہاں ہے۔ اب نظام الدین اولیاء نے یہ کہا تو خوش ہو گئے امیر خسرو کہ میرے پیر کی کیا بات ہے کہ میرا پیر حضور کی بارگاہ میں یہ درخواست اگر پیش کر رہا ہے تو ضرور بات سچی ہوگی۔ پھر ڈبل گئے جمعرات کو، ہر جمعرات کو محفل سجتی تھی، پھر گئے جمعرات کو محفل میں بیٹھے اور جا کر کے بیٹھے تو قرآن پاک کی تلاوت، عبادت و ریاضت، اللہ کی تسبیح بیان ہوئی، آنکھیں سب نے بند کی، اور بند کرنے کے بعد جتنے لوگ تھے سب کے سب لوگ حضور پاک جناب محمد رسول اللہ کی محفل میں حاضر ہو گئے، حضور کا ڈائریکٹ دیدار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امیر خسرو کے دل میں وہی بات کھٹک رہی تھی کہ میرا پیر کہاں ہے، کیونکہ ابو علی شاہ قلندر نے کہا تھا۔ اس کو ابھی 2 منٹ لے جاؤ اچھا، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ان کے دل میں ایک ہی بات کی تکلیف تھی کہ میرا پیر کہاں ہے، اپنے پیر کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور واقعی بات حق ہے کہ بندے کو اپنے پیر سے بہت محبت کرنا چاہیے، اپنے پیر سے بہت محبت کرنا چاہیے۔ اب ان کے دل میں ایک ہی بات ہے کہ محفل سجی ہوئی ہے، میں پھر آیا ہوں لیکن میرا پیر مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ آگے بڑھے، حضور کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ سب محفل میں موجود ہے لیکن میرا پیر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ سرکار انعامدار مدینے کے تاجدار نے فرمایا اے امیر خسرو تم اپنے پیر سے ملنا چاہتے ہو، ایک منزل اوپر جاؤ، ایک منزل اوپر جاؤ۔ جب اوپر چڑھے تو دیکھا کہ وہاں بھی سرکار نظام الدین اولیاء نہیں ہے بلکہ اور بزرگان دین موجود ہیں، اور حضور اس محفل میں جلوہ فرما ہے۔ پھر دیکھا تو وہاں بھی نظام الدین اولیاء سرکار نہیں ہے، پھر دل میں یہی بات پیدا ہو گئی کہ میرا پیر نظر نہیں آ رہا۔ پھر اس کے بعد سرکار امیر خسرو نے کہا حضور میں نے اس محفل میں بھی نظام الدین اولیاء سرکار کو نہیں دیکھا، اپنے پیر کو بتائیں وہ کہاں ہے۔ پھر حضور ہمارے نبی نے فرمایا کیونکہ نظام الدین اولیاء نے دلی سے کہہ کے بھیجا تھا امیر خسرو حضور سے پوچھنا کہ تیرا پیر نظام الدین اولیاء کیا ہے، کہاں ہے، حضور بتائیں گے۔ اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اس محفل میں بھی نہیں ہے۔ 30 حضور نے کہا جا اوپر اور منزل پہ چڑھ جا، دوسری منزل کی، تیسری پہ گئے، چوتھی پہ گئے، پانچویں پہ گئے، چھٹی پہ گئے، ساتویں منزل پہ جب پہنچے تو اللہ اکبر مجلس لگی ہے، 4 لوگ موجود ہیں، سبحان اللہ، ایک ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ اور ایک سرکار نظام الدین اولیاء۔ 7 منزلوں کے بعد اپنے پیر کا دیدار دیکھا تو امیر خسرو اچھل گئے، خوشی میں کود گئے اور خوشی سے مسرت کا ایسا اظہار کیا کہ اپنے پیر کو دیکھ کر خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور اپنی آنکھوں کو کھول دیا اور کہا کہ میں نے اپنے پیر کو رسول اللہ کی بارگاہ میں دیکھ لیا ہے۔ کیونکہ ابو علی شاہ قلندر نے کہا تھا کہ تیرا پیر کہاں ہے، لیکن جب دیکھ لیا تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں اب غور کرنا، اب یہ واپس پلٹ کے آئے وہاں سے، پھر دلی آئے اور دلی آنے کے بعد سرکار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئے، کہا بتاؤ، حضور نے بتایا، کہا حضور بڑا کرم نوازش ہے حضور آپ کی اور جناب رسول اللہ کی کہ مجھ جیسے غلام خطا کار کو اپنی بارگاہ تک بلا لیتے ہیں۔ حقیقت میں امیر خسرو تو ایک دنیا دار تھا، بادشاہوں کے گلی گلیانوں میں رہنے والا، ایک شعر و شاعری لکھنے والا ایک شاعر تھا، لیکن اللہ کے ولی کی محبت نے اسے اللہ کے ولیوں کا قرب اور رسول اللہ کا دیدار عطا کرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب واپس دلی پلٹ کے آئے تو نظام الدین اولیاء نے پوچھا کہ کیا کہا، دیکھا محفل میں اپنے پیر کو؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں اب جب سرکار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئے تو کہا کہ دیکھا، کہا ہاں حضور میں نے دیکھا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جلوہ فرما۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کہا تم نے جس محفل میں مجھے دیکھا، میرے پاس جو 2 بزرگ ہستیاں تھیں ان کا دیدار تم نے کیا؟ کہا حضور مجھے خیال نہ رہا، بس آپ کا دیدار کیا تو خوشی ایسی ہوئی کہ آنکھ سی کھل گئی میری۔
میں دیدار کر نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار نظام الدین اولیاء کا جواب سنو۔ سرکار نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کاش تو اپنی آنکھوں کو بند کرے رہتا امیر خسرو، تو آج اس جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں میرے ساتھ یعنی تیرے پیر نظام الدین کے ساتھ اس محفل میں جو دائیں جانب بیٹھے تھے وہ ولیوں کے سردار پیران پیر غوث الاعظم بیٹھے تھے، اور میری بائیں جانب پہ جو بیٹھے تھے وہ ہندوستان کے سردار سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسی محفلوں میں سفر کیا امیر خسرو نے، اور یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، سچی۔ دلی کی اردو کی لائبریری آج بھی یہ کہتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد امیر خسرو نے دلی والوں کو ترانہ سنایا تھا کہ شب جائے کہ می جانم کے من بودم، ایسی کیا رات تھی جس رات میں میں نے نبی کا دیدار کیا، اپنے پیر کا دیدار کیا، اور روحانی طور پر میں تمام اولیاء اکرام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ محفلیں ہیں، یہ مقام ہے اللہ کے ولیوں کا کہ جو ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ تک لے جاتے ہیں۔ میرے